قریب ہیں یار، جگہ پر کر لیں، پچھلے ذرات لوگ قریب ہیں. جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. مجھے یہ حکم دیا گیا آج کی اس محفل میں میں اللہ کی توحید بیان کروں. توحید کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے بیان کے لیے 950 سال چاہیے. میں
مختصر سے وقت میں توحید کے اس حصے کو بیان کروں گا کہ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں گھر کے غائبانہ پکار صرف عرش والے کی ہونی چاہیے۔ یہ جو غائبانہ پکار ہے، اسے شریعت نے عبادت کہا ہے۔ الدعاء هو العبادہ۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ دعا اور پکار عبادت کا مغز ہے۔ ذہن میں رکھیے، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ صرف وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ غائبانہ، غائبانہ سمجھ رہے ہو؟ پہلے یہ دسو بھی جاگ رہے ہو؟ مجھے انہوں نے ہوا بڑی بھر دی ہے جماعت والوں نے، بڑا خطیب ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مجھے سب سے آخر میں ٹائم ملتا ہے۔ ہر پکار عبادت نہیں، وہ پکار عبادت ہے جو غائبانہ ہو۔ غائبانہ پکار کا معنی یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بغیر کسی وسائل کے، اسباب کے، ذرائع کے، ریڈیو، ٹی وی، وائرلیس، فون، موبائل، ان تمام اسباب کے بغیر وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میں نے بہت سارے اشکال ختم کر دی۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں، اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں یار۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بی بی سی والا لندن بیٹھ کے بول رہا ہے اور ہم منڈیالہ میں ریڈیو کھولتے ہیں تو اس کی آواز آنے لگتی ہے، کتھے لندن تے کتھے منڈیالہ، اور ایڈا سارا ریڈیو
اس وچ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہاں میچ ہو رہا ہے لندن میں، اور یہاں ٹی وی پہ ہم اس میچ کو دیکھ رہے ہیں. اور اب تو علماء کے لیے اس بودی دلیل کا دینا اور آسان ہو گیا. وہ کہتے ہیں نکا جیڑا آلہ گدے میں بیٹھ کے بندہ کال کرتا ہے منڈیالہ تیگا کہ کسی بندے کو یہاں کی آواز وہاں، وہاں کی آواز یہاں. اس سچ ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. یہ دھوکہ ہے. علماء جانتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، یہ وسائل کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے. اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اور آسان کرتا ہوں. میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا. میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا، تو میچ وکھا. اور یہ جو میں دلیل دوں گا یہ اپنی جماعت کی نمائندگی کروں گا. میں اس دی روح کڈ لینا، تو بلا. میرے بھائی یہ وسائل کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، ذرائع کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے. اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت بنے گی. ہر پکار عبادت، وہ پکار عبادت بنے گی جو کیا ہو؟ غائبانہ. شریعت نے حکم دیا کہ پکارنا ہے، مانگنا ہے، سوال کرنا ہے. غائبانہ سوال کرنا ہے، پکارنا ہے، مانگنا ہے. کسی سے نہیں مانگنا، عرش والے سے مانگنا ہے. شریعت نے، قرآن نے یہ قال ربکم ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَادْعُوا اللَّهَ. پس پکارو کس کو؟ فَادْعُوا اللَّهَ. پس حاجات میں غائبانہ پکارو اللہ کو، لیکن مخلصین. کیسی پکار چاہیے؟ خالص. قرآن نے یہی سمجھایا، میرے آقا نے یہی سمجھایا. یسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا. خدا گواہ ہے میرے آقا نے کتنی نتھری ہوئی توحید امت کو سکھائی، کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی امت کو. ترجمہ آپ کریں گے کچھ الفاظ کا. چاہیے کہ مانگے، سوال کرے. احدکم، تم میں سے ہر ایک، ربہ، کس سے؟ حاجتہ کلہا، ہر ضرورت، ہر حاجت اپنے رب سے مانگے. حتی شسع نالہ اذا انقطع فإنہ ان لم ییسرہ لم یتیسر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے میرے رب کی اور پھر میرے نبی کے فرمان کی. کروڑوں پتی بندہ ہوئے نا، مل آنر ہوئے، کروڑوں پتی ہوئے، تے بندہ اس کو جائے اور اس نو آکھے ٹیشو دا ایک ڈبہ تے دے دے، تو وہ کہے گا تو نے میری توہین کی ہے، تو نے میری. چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں بڑے آدمی سے نہیں مانگی جاتی. بڑا آدمی کہتا ہے میری توہین ہو گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہر حاجت، ہر ضرورت
اپنے رب سے مانگے حتی شسع نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے، رب سے۔ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر جوتی کا تسمہ رب اسے نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی۔ نتھری ہوئی توحید مسئلہ قرآن نے بھی سکھایا، میرے آقا نے بھی سکھایا۔ جب بھی مانگنا ہے، جب بھی سوال کرنا ہے، بغیر واسطے کے اور بغیر وسیلے کے براہ راست مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ یہ قرآن نے جگہ جگہ سکھایا۔ اگر دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہو، ہمارا تو کام ہے سمجھانا، زج کرنا نہیں، ہٹ کرنا نہیں، رگڑا لانا نہیں۔ اگر دوسرے طبقے کا، دوسرے مسلک کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے سننے کے لیے، یا فیس بک کے ذریعے وہ میری اس تقریر کو سنیں، وہ میرا ہم مسلک نہیں ہے، میں خدا کے لیے اس سے کہوں گا کہ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں وہ پڑھو، پڑھو جی، شاباش شاباش، جیڑی آندیاں جو تے پڑھو۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، رب اجعلنی، ربنا اغفر لی۔ قرآن نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں اور انبیاء کی جتنی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، میں منبر رسول پر ہوں اور خانہ خدا میں ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کسی ایک دعا میں بھی واسطے، وسیلے، طفیل اور صدقے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ قرآن بھی آپ کے سامنے ہے، ہم بھی آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، ربنا، حدیث کی کتابوں میں ایک پورا باب موجود ہے، کتاب الدعوات، باب الدعوات۔ یہ موڈے حلال آ کے ان جگانا پونا، وقت ایسا ہے نا۔ کتاب الدعوات، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھا چکنے کی دعا، سواری پہ چڑھنے کی دعا، اترنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، بستر پہ سونے کی دعا، لیٹرین میں جانے کی دعا، نئے چاند، جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں، بندیالوی ایک معتبر سطح سے بڑی پختہ بات کہنے لگا ہے، کسی ایک دعا میں بھی واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر نہیں، فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے صدقے سے میری بات کو مان لے، مجھے فلاں کے واسطے سے دے دے۔ کسی ایک دعا میں بھی میرے آقا نے اپنی امت کو یہ تعلیم نہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کتھوں کڈے، فلاں کے صدقے سے دے دے، فلاں کے وسیلے سے دے دے۔ منڈیالہ تیگاں کا ایک چودھری ہو، بڑا مشہور ہے، بڑا سخی ہے، کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ مجھے کام پڑ گیا، میں نے کوئی چیز لینی تھی، میں چودھری صاحب کے پاس آیا، میں نے چیز مانگی، چودھری صاحب نے مجھے نہیں دی، انکار کر دی۔ میں مولانا حبیب الرحمان صاحب کے پاس آیا، میں نے کہا شاید ضرور چاہیے دیے، وہ دیندہ نہیں پیا۔ انہوں نے مجھے کہا اس دا فلانا بیلی ہے نا، اگلی گل تے تمہیں سمجھ جانی چاہیے، اس دا فلانا بیلی ہے نا، اس دی نہیں موڑدا، اس دی نہیں موڑدا، تو اس نو آکھ میں تیرے نال جانا۔ ہم اس کے دوست کے پاس چلے گئے، وہ دوست گیا اس بڑے چودھری صاحب کے پاس، اس دوست کی سفارش پہ چودھری نے مجھے وہ چیز دے دی۔ سچی گل کرنا، چودھری دے پلے کی رہ گیا، اللہ دے پلے بھی کچھ چھوڑو۔
اونج تے تو نہیں دیندا، ہن شیخ عبد القادر جیلانی دا واسطہ ہی ہن دینا کہ نہیں دیندا، کہ ہن تے دینا پینا۔ اللہ کے پلے کیا رہا، پتہ نہیں یہ صدقے اور وسیلہ کہاں سے لوگوں نے اسے کوئی نیکی کا کام سمجھ لیا ہے۔ شریعت نے یہی حکم دیا کہ مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ اذا سالت فسأل اللہ۔ کس کو کہا تھا میرے نبی نے؟ نہ جی نہ، اور کوئی بولو، کوئی اور نہ لو، پتہ نہیں کوئی سچ ہی نکل آوے، بولتے جاؤ۔ اپنے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ ابن عباس نو آکھے، یہ چچا کا بیٹا ہے بھی بیٹوں کی طرح۔ میرے آقا کا جب انتقال ہوا تو اس کی عمر 13 سال تھی، صرف 13 سال۔ اسے کہا میرے نبی نے، عبداللہ اذا سالت، جب بھی تو نے مانگنا ہو، فسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تو نے مدد مانگنی ہو تو کس سے مدد مانگنی ہے؟ یہ نتھری ہوئی توحید امت کو سمجھائی۔ پکارنا ہے، مانگنا ہے، غائبانہ پکار کرنی ہے، طلب کرنا ہے، مانگنا ہے تو صرف کس سے مانگنا ہے؟ کیوں؟ غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ میں چونکہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ مخلوق میں سے کسی سے نہ مانگے، صرف تجھ ہی سے مانگے، صرف تیرے آگے سوال کریں۔ کیوں؟ فرمایا میرے آگے سوال اس لیے کرو کہ میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، مختار ہوں، مقتدر ہوں، اس لیے مجھ سے مانگو۔ میرے سامنے جھولی پھیلاؤ کہ میں قادر ہوں۔ سمجھو کہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں قادر ہوں، اور قادر بھی ایسا کہ چاہوں نا تو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہوں۔ قادر بھی ایسا ہوں کہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور میں نے اس کی گود ہری کر دی۔ قادر بھی ایسا کہ 120 سال عمر ہو۔ نہیں سمجھے؟ کتنی عمر ہو؟ 120 سال عمر ہو، بیوی کی عمر 99 سال ہو، ہڈیاں دی رس مک گئی، سر دے وال چٹے ہو گئے، پیغمبر کے گھر اولاد کوئی نہیں، ہے بھی پیغمبر، عمر کتنی ہو گئی؟ زور سے بولو ذرا۔ بیوی کیا ہے؟ بانچ، چھوٹی بچی کی پرورش کرتے ہیں مریم۔ کمرے میں آئے، ایک قدم چوکھٹ کے اندر، ایک قدم چوکھٹ کے باہر، سامنے دیکھا مریم کے آگے بے موسم پھل پڑے ہوئے، کمرہ بند۔ پوچھا انا لک ھذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کولوں کنجی آئے؟ یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے کولوں کنجی آئے؟ آگے سے اس بچی نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جڑا موسموں دا پابند نہیں، موسموں کا پابند نہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہنالک، قدم اٹھایا نہیں، جس قدم پہ کھڑے تھے نا، ہنالک دعا زکریا ربہ، پکارا زکریا نے کس کو؟
زور سے بولو یار. پکارا زکریا نے کس کو؟ مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں تے جے اس بچی نو گرمی آلے پھل سردیاں چ دے چھڈے نہیں تے مینوں بھی جوانی اللہ پتر بڑھاپے چ عطا کر دے. اسی قدم پہ کھڑے ہو کے دعا پکارا زکریا نے ربہ. کس کو؟ ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں, میری ہڈیاں روئی دی طرح ہو گئیاں, سر دے وال چٹے ہو گئے, بیوی دی عمر 99 سال ہے, اتو بیوی مانجے. ولم کم بدعائک رب شقیہ, لیکن میرے مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم بھی نہیں رہا. ولم کم بدعائک رب شقیہ, میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم بھی نہیں رہا. علماء کرام تھوڑی سی توجہ کر لیں تو ان لوگوں نو میں سمجھا لیں. علمی بات ہوئی تو کیا ہوئی, آسان کر دیتے ہیں, چٹکیوں میں سمجھا دیتے ہیں. شقیین کا معنی محروم علماء نے کی. ہمارے حضرت الوانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شقیین کا معنی ہوتا ہے بدبخت. سعید کا معنی بخت والا اور شقی کا معنی بدبخت. توجہ آپ کریں گے. وَلَمَّ کُمْ بِدُعَائی کی جو با ہے نا یہ سببیہ ہے. یہ با کیا ہے؟ سببیہ. مانا کیا مولانا حسین علی نے. میں دیکھتا ہوں کتنے موحدوں کو لذت آتی ہے اس معنی کی, اس دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے یہ معنی سن کے. وَلَمَّ کُمْ بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا, مولا میں تجھے پکار کے, میں تجھ سے مانگ کے بدبخت نہیں بنا. میں کیوں بدبخت بنوں جو صرف تجھ ہی کو پکارتا ہوں. بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھرتا ہے. وَلَمَّ کُمْ وَلَمَّ کُمْ بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا. مولا بیوی میری بانج ہے, اس کی عمر 99 سال ہے, قوت شہوانی میری ختم ہو گئی ہے, طاقت میری جواب دے گئی ہے. میں تیرے دروازے پہ پڑا ہوں, رب حبلی. کس سے مانگا؟ زور سے بولو یار. یہ قرآن ہے, سورت مریم ہے, سورت مریم کا پہلا رکوع ہے. خدا کے لیے گھروں میں ترجمہ تو اس کا پڑھیے گا, کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہو. اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. سب علماء بیان کرتے رہتے ہیں, خطیب بھی بیان کرتے رہتے, میں ذرا اور رنگ میں بیان کر دیتا. اللہ نے کہا میرے پیغمبر گھٹ منگی آئی, دامن دے مطابق منگی آئی, ظرف دے مطابق منگی آئی, طاقت دے مطابق منگی آئی. میں رحمت دے مطابق دینا ہی. تو صرف پتر منگیا, میں پتر بھی دے سا. آسمانہ تو نہ رکھ کے دے سا, بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا. میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. لوگ مجھ سے مانگتے کم ہیں, میں دیتا زیادہ ہوں. میں دیتا زیادہ. چلو یار لوگ من رکھتے نے وکیل صاحب ہے, اس پہ ایک اور میں دلیل دے دیتا ہوں. صحابہ پہ صحابہ محفوظ ہیں, معصوم نہیں, محفوظ. صحابہ عادل ہیں, سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل.
اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. لیکن یہ کہنا کہ صحابہ کی وکالت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو رب کی توحید کے دفاع کی کیا ضرورت ہے؟ اسے کوئی شک ہے اس توحید میں کوئی، تو پھر اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. ختم نبوت ایک لا ریب مسئلہ ہے، اس کا بھی دفاع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب اس میں شک کی گنجائش نہیں. شک کوئی نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن لوگوں نے شک کیا یا نہیں کیا؟ ان سون میں نہیں دینا یا میں نس جانا. میں جمعے تے اپنے مقتدیاں نو کدی نہیں سون دیتا یار. آپ تھوڑا سا جاگیں، تھوڑا سا میری طرف دیکھیں نا، توجہ کریں گے انشاءاللہ. میں جلدی جان چھوڑ دینا تھوڑے، ایک ایک دا موڈا ہلا کے میرے کو نہیں جگایا جاتا. صحابہ عادل ہیں. یہ کہنا کہ صحابہ کے وکیل بننے کی کیا ضرورت ہے، لیکن صحابہ پہ لوگوں نے تنقید کی یا نہیں کی؟ الزام لگائے یا نہیں لگائے؟ صحابہ پر لوگوں نے الزام لگائے، لوگوں نے تنقید کی. سب سے زیادہ تنقید سیدنا معاویہ پہ ہوئی. یہ خاطی تھا، باغی تھا، اس کی بغاوت بالکل ظاہر ہے. حضرت علی کے مقابلے میں آیا، ملوکیت کا بانی تھا، یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا. میں کہتا ہوں جو کچھ بھی معاویہ نے کیا، حضرت حسن نے جس ٹائم انہاں دی بیعت کر دیتی نا، پچھلے سارے دھونے دھو دیتے. ختم حضرت حسن کی بیعت کے بعد. حضرت حسن نے سلو کی، حضرت حسین نے بھی کیا کی؟ سلو کی، اور خلافت ہینڈ اوور کی. سلو کی، جس سے حیدر کرار کے بیٹے سلو کرتے ہیں نا، بندیالوی اس نال جنگ نہیں کرتا. میں نہیں اسے جنگ کرتا، تو کر جنگ. ہم تو حضرت علی کے غلام ہیں، حضرت علی کے بیٹوں کے غلام ہیں. حضرت علی کے بیٹوں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. حضرت علی کے بیٹوں کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے. ہمارا تو ایمان حسنین کریمین کی جوتیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. جس معاویہ کے ساتھ حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کی، ہم نے بھی سلو کر لی. تو کر تنقید، تیرا جگرا زیادہ ہے نا. تجھے آج پتا چلا ہے باغی تھا، یہ تھا وہ تھا. حضرت علی دے پترا نو پتا نہیں لگا، خلافت ہینڈ اوور کی. کتنے بندے میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ ساری زندگی یہ رونا روندے رہے ہو، ساری زندگی رونا روندے رہے ہو، سارا زندگی رونا روندے رہے ہو. ابو بکر نے خلافت غصب کر لی، حضرت عمر نے غصب کر لی، حضرت عثمان نے غصب کر لی، مسلح کھس لیا، خلافت کھس لی. حق ان کا تھا، لے گئے. اور میں آکھیا چلو چوتھے نمبر تے صحیح ایک ویری حضرت علی دے گھر آ گئی، خلافت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. پھر چک کے معاویہ دی جھولی کیوں سٹی؟ ہون تے تواڈے گھر آ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی تھی خلافت، پھر اٹھا کے معاویہ کی جھولی میں ڈال دیا آپ نے. صحیح سمجھا تو ڈالی، ورنہ کوئی کسی کی اطاعت کرتا ہے؟ اے مولانا فضل الرحمان واکھو بے عمران خان نو منن، شہباز نو آکھو بے من عمران خان نو. مانتا وہی ہے جس کا ضمیر مانتا ہے. ضمیر نہ مانے تو کون مانتا ہے؟ تو وہ جو معاویہ پہ الزام لگتے ہیں اور تنقید ہوتی ہے اور چھینٹے اڑتے ہیں نا،
بندیال بھی اس کی وکالت کرتا ہے، ان چینٹوں کو دھوتا ہے، روکتا ہے انہیں۔ بڑے بندوں کی زبان سے، بڑے رتبے والے لوگ، ان کی زبان سے جاہلوں والی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑے لوگوں کی زبان سے جاہلوں والی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑے لوگوں کو اپنے منصب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرا رب مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہے، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے، چاند کی آخری تاریخیں، سوئے نہ، چاند کو دیکھا وہ کمزور ہو گیا تھا، تو کہنے لگے تم ہی کدی 14ویں دس آئے۔ پھر گھٹتے 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 روشنی کم ہو گئی، حجم کم ہو گیا۔ کبھی میں بھی جوان تھا، طاقت تھی، قوت تھی، ہمت تھی، اب بڑھاپا آیا، اعصاب کمزور ہو گئے، تو حضرت عمر نے 2 دعائیں مانگی، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی دینا، ووفاتاً فی بلد رسولک، اور جب بھی موت دینا تو نبی کے شہر میں دینا، مدینے میں دینا۔ صحابہ تعجب کرتے تھے، بے عجیب دعا ہے، شہادت دی دعا تے مدینے دے وچ۔ شہادت تو تب ملے بندہ لشکر کے ساتھ جائے، جنگ کرے، میدان میں کودے، دشمن کے ہاتھوں مارا جائے، تو یہ کہتے ہیں شہادت بھی چاہیے، اور چاہیے بھی کہاں؟ مدینے میں۔ 2 دعائیں مانگی، اللہ نے فرمایا فاروق اعظم گھٹ منگے آئی، طاقت دے مطابق منگے آئی نا، میں شہادت دی موت بھی دے ساں، مدینے دے اندر دے ساں، تے تیری قبر بھی محمد دی قبر مبارک دے نال بنا دے ساں۔ یہ تیسری چیز تو حضرت عمر نے مانگی بھی نہیں تھی، یا یہ تیسری چیز بھی مانگی تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی رحمت کے مطابق، لوگ مجھ سے مانگتے کم ہیں، میں ان کی جھولیاں زیادہ بھرا کر دوں۔ ساڑھے واسطے دعاؤں ہی رہ گئے، سبحان اللہ تے تھوڑی ساری خرچ ہو گئی پہلے۔ وہ دن میں نے گجرات میں گجرانوالے میں شاید کہا تھا بھائی، وہ ہمارے مولانا شیر محمد صاحب ہیں نا جنگوی، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو انہیں بھی عادت ہے سبحان اللہ آکھو، لوگوں سبحان اللہ آکھیں، اچھی آکھو، اچھی ایس پاسے والے آکھو، اور اچھی آکھو، آکے ایک جٹ کھلو گیا، اس آکھا مولوی جی ہوں نچ کے آکھی، چاروں پاسے تے آکھ آکھ کے تھک گئے۔ ہم تجھے بیٹا دیں گے، ہم تجھے بیٹا دیں گے۔ بندے دی عمر 120 سال ہوئے، ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہون، بیوی بانج ہوئے، اتو 99 سال دی ہوئے، اس 120 سال دے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دساں، اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہو اندازہ اس کی خوشی کا؟ جب رب نے کہا نا بیٹا دیں گے، نام رکھ کے دیں گے، نبوت کا تاج پہنائیں گے، تو حضرت زکریا کہتے ہیں انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے۔ منڈیالہ والو تھوڑا جو فرق تے سمجھو یار، خالق کیا ہے اور مخلوق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے دیں گے، یہ خالق ہے نا، یہ مالک ہے نا، یہ رازق ہے نا، یہ الہ ہے نا، یہ مشکل کشا ہے نا، یہ مختار ہے نا، یہ قادر ہے نا، یہ کہتا ہے دیں گے، وہ وعدہ کنیے، وہ کہتا ہے بیٹا دیں گے، یہ کہتا ہے انا،
مولا بیٹا کنجے میں جوانی چڑھاں گا دوئی شادی کراں گا بیٹا کنجے کالا کذالک کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے اسی طرح کذالک کیا میں نے کہا اسی طرح اب جب تشبیہ دیتے ہیں تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا تو یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسی طرح اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا تم بھی تو دنیا میں نہیں تھے تو تمہیں بنا لیا تو تمہارا بیٹا نہیں بنا سکتے یہاں مولانا حسین علی بولے میری جماعت کا شیخ بولا اور مولانا حسین علی بولتا ہے تو موتی رولتا ہے وہ کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے نہیں کاف لے بیان الکمال اتنے کوئی چپ کر گیا ہوئی سمجھ نہیں آئی تو کاف لے بیان الکمال مانا کریں گے یوں ہی غالباً شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا بھی کی یوں ہی یہ بھی سمجھ نہیں آئی ہوں سمجھا دینا انشاءاللہ گونج آئے گی سبحان اللہ کی وہ نچنے والی گل نہ کرنا گونج آ جائے گی انشاءاللہ آپ کے یہاں سے نکلے گی انشاءاللہ جو میں جملہ بولنے لگا ہوں نا یہاں سے نکلے کذالک کاف لے بیان الکمال اللہ نے جواب میں کہا تیری عمر 120 سال ہوے ہڈیاں دی رس مک گئی ہوے سر دے وال چٹے ہومن بیوی دی عمر 99 سال ہوے اتو بیوی بانج ہوے پھر پتر دیویے ایو تو ساڈا کمال ہے یہی تو ہمارا کمال ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیں جو لوگوں کو محال نظر آئے اسے ہم آسان کر دیں کالا کذالک میری تقریر فیس بک کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے گی یہاں بھی کوئی میرا بھائی بیٹھا ہے تو میں منت کروں گا وہ سورت مریم کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھے خدا کے لیے پڑھے عقیدہ درست نہ ہو گیا تو مجھے جو سزا دے لے صرف ایک رکوع پڑھ لے ترجمے کے ساتھ سورت مریم کا پہلا رکوع یہ بھی نہیں کہتا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھ نہ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھا شیعہ عالم کا ترجمہ اٹھا چل بھائی جس عالم کا ترجمہ اٹھا خدا کے لیے پڑھ تو صحیح دیکھ رب کا قرآن کیا کہتا ہے کس طرف لے جانا چاہتا ہے اب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا پتر تے لبنا ہی لبنا یقین ہو گیا تو کہتے ہیں مولا پھر کوئی نشانی تے دس نہ جب میری بیوی امید سے ہو یا بیٹا آنے والا ہو تے کوئی نشانی تا دس نہ نہیں نہ سمجھیو نہیں سمجھیو یار بیوی گھر میں ہے بیوی گھر کے سین میں ہے برآمدے میں ہے کمرے میں ہے دالان میں ہے میاں بیوی کے مابین کتنے نازک سا رشتہ ہوتا ہے بیوی قریب ہے گھر میں ہے پیغمبر حمل کی نشانیاں پوچھتا پھرتا ہے نشانیاں پوچھتا پھرتا ہے رب نے مسئلہ سمجھایا جیڑا حمل دیاں نشانیاں پوچھے نا او عالم الغیب نہیں ہوندا اسے ہر بات کا پتہ نہیں ہوتا اسے تو اپنے گھر اپنی بیوی کا پتہ نہیں چل رہا پوچھ رہا ہے مولا کوئی نشانی دس اللہ نے بھی بڑی نشانی دسی اللہ دی قسم ہے بڑی نشانی دسی اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں گے جاؤ سورت مریم پڑھو اس کا پہلا رکوع پڑھو جاؤ گھروں میں ترجمہ پڑھو تو صحیح تمہیں یہی کہا گیا ہے نا بھائی
قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں. اس واسطے 18 علم چاہیے. 18 علم چاہیے. میں جب کہتا ہوں کہ بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا لو, شیعہ عالم کا ترجمہ اٹھا لو, پڑھو تو صحیح. کتنے علماء, کتنے علم کی ضرورت ہے ابھی ترجمہ پڑھنے کے لیے؟ اوپر عربی عبارت ہے, نیچے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے, پڑھیے تو صحیح نا. ایک آپ قرآن کا ترجمہ لوگوں کو نہیں پڑھنے دیتے, اور ایک آپ لوگوں کو ہماری طرف آنے. مجھے یہاں کا پتہ نہیں, مجھے سرگودے کا پتہ. کسی کے سامنے میرا نام لینا تو وہ پہلے کہتے ان کا نام نہ لیں جی, پھر تنفر پھیلایا جاتا ہے. یہ قبراں تے نہیں جان دیں, اے نبی نو نہیں مندے, اے آخدے قبر وچ کچھ نہیں, الیاذ باللہ خاکم بدان پتھر ہو گیا ہے. انا للہ, انہیں شرم بھی نہیں آتی. یعنی یہ عقیدہ ہمارے ذمے تھوپتے ہوئے انہیں حیا بھی نہیں آتی. کتنا سخت جملہ کہہ رہے ہیں. جبکہ میرے آقا کا جسد اطہر قبر منور میں آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا. مٹی, کیڑے مکوڑے, کوئی نقصان. الان کا معوض ہے, آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا. اسے کیڑے مکوڑے, یہ سارے علماء نہیں بیان کرتے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, کیڑے پڑ گئے, کیڑا گرتا تھا کے اوپر رکھتے تھے, کیڑے کھانے لگ گئے. میں نہیں مندا, حدیث میں بھی کوئی نہیں آیا, قرآن نے بھی نہیں کہا, حدیث نے بھی نہیں کہا. اسرائیلی روایات ہیں, ہمارے مفسرین نے ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دے دی ہے. میں کہتا ہوں نبی کو وفات کے بعد کیڑے نہیں کھاتے, زندگی میں کیسے کھا لیا؟ زندگی میں کیسے کھا لیا؟ یہ غیر ذمہ دار خطیب اس طرح کی تقریریں کرتے رہتے ہیں. تو کبھی کہتے ہیں اے ایصال ثواب نہیں مندے, اے ارواح دے قائل نہیں, اے قبراں تے جان دے. جو منہ میں آیا کہتے چلے گئے, الزام لگاتے چلے گئے. پھر کئی مقولے منائے, مر گیا مردود ہو, فاتحہ نہ دو. بھئی یہ دیوبندی وہابی اہل حدیث وغیرہ سارے یہی ہیں, مر گیا مردود ہو, نہ فاتحہ نہ درود. ایک جملہ میں کہتا ہوں, علماء لذت لیں گے, ترجمہ میں کو نہیں کرنا. میں نے کہا مر گیا مردود ہو, از فاتحہ چے سود. مر گیا مردود ہو, مشرک مردود مر گیا, از فاتحہ چے سود. ہوں فاتحہ پڑھ پڑھ کے بخش بھی صحیح تے اس دے کسے کم. ہمارے نیچے ایک ہوٹل والا تھا, گاما ہوٹل والا, تو وہ بڑا غلط عقیدے کا تھا. اس کے بچے ہمارے ساتھ کھیلتے تھے, اللہ نے دونوں بچیاں نو ہدایت دے. ہمارے ساتھ رہتے تھے, والد صاحب کا درس سنتے تھے, موعظے. گاما کا جو باپ تھا نا, وہ بھی غلط عقیدے کا تھا. وہ ایک دن گاما کو کہتا ہے, او گاما پتر, میں مر گیا نا تے تو میرا فاتحہ درود کرائیں گا, تو ہیں تے اپنا آپ کرائی جائیں. اے تیرے پتر تیرا انہیں کچھ نہیں کرنا تیرے واسطے, اپنا آپ کرائی جائیں. بس الزام لگانے میں ان کے قریب نہ جائیں. کیوں نہ قریب جائیں؟ مولانا حبیب الرحمان کے قریب آئے, ان کے درس میں بیٹھ گیا, جمعے میں بیٹھ گیا, بندیالوی کی تقریر سن لی نا, انہاں کرنا آپریشن, اکھاں دا کرنا آپریشن. پھر انہاں لانی ہے اینک. کسی نو لگنی ہے 13 نمبر, 9 نمبر, 7 نمبر, 5 نمبر. جب اینک لگے گی نا تو پھر ہمارے ماتا کے داغ جڑے میک اپ نال چھپے ہوئے نے, انہاں نو نظر, انہاں نو انا ران دیو. انہاں نو قرآن والی اینک نہیں لگنی چاہیے. سیدھے رستے پہ ان کو اندھا رہنے دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا, میرے والد صاحب بیان کرتے تھے, بھئی کسی پنڈ میں ایک عورت تھی, رج کے کوڑی, اکھاں چھوٹیاں, ہونٹ موٹے, رنگ کالا, کوئی اس نو لین واسطے تیار ہی نہیں.
تے پنڈ وچ ایک نابینا حافظ صاحب سن، انہاں نوں دیندا کوئی نہیں، نابینا تھے، انہاں لوگاں اس عورت دا نکاح کر دیتا حافظ۔ عورت کا نام تھا نور بھری۔ کیا انہاں دے نام کدی ویکھے جی؟ انہاں دے انجمناں دے نام کیسے کیسے نام ہیں؟ انجمن عاشقان رسول، انجمن محبان، دیکھے نا، رج کے کوڑی تے نا نور۔ حافظ صاحب سے شادی ہو گئی، ہر روز حافظ صاحب کہتی او بھیڑا حافظ تیریاں اکھاں جو کوئی نہ ہوئی، یہ تیریاں اکھاں ہونیاں تے تو میرا حسن ویکھدا، گلاب دی پنکھڑی طرح میرے ہونٹ تے چشمے غزالہ میریاں اکھاں تے سرخ میرے رخسار تے تو آکھدا من ابے کس نال بند دیتا۔ حافظ اور امینہ اندر اندر کچوکے لین بے کدی اکھاں ہونیاں تے میں بھی اس حور نوں۔ ایک دن جناب منڈیالے میں اعلان ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، کیمپ لگا ہے، آپریشن کرتی ہیں، آنکھیں بناتی۔ شاگرد دوڑے دوڑے حافظ صاحب کے پاس آئے، حافظ جی ڈاکٹر آئے نے، اکھاں بنا دینے۔ حافظ اور امی جناب بھائی دے کدے نور بھری کل گئے، بے کرم آلیے تیری آس ہی پجن لگی۔ ڈاکٹر آیا، آپریشن کرتا ہے، نور بھری دے پیروں تلو زمین۔ نور بھری ڈاکٹر صاحب کے پاس، کتنی فیس ہے؟ 1000 روپے۔ اس نے کہا پھڑ 2000، 2 آپریشن کر لین، اکے نہیں آپریشن کوئی نہیں کرنا، اس نا دا حافظ آوے نا اس دی اکھاں نہیں بنانا۔ تیرا دشمن ہے؟ نہیں، میرا خامن دے تے بھیڑیے اکھاں بڑھن دے نا، خامن دے تیرا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تمہیں کیا بتاؤں، حافظ صاحب کو آنکھیں ملتی جائیں گی اور مجھے انا راوے تے ٹھیک ہے، اس نور بھری نظر، اس لیے الزام لگاتے ہو، نیڑے نہ لگن۔ پڑھو پڑھو قرآن، سورت مریم کا پہلا رکوع پڑھو، خدا کے لیے نوجوانوں پڑھو۔ جہاں جہاں تک فیس بک کے ذریعے کالج سکول یونیورسٹیوں کے نوجوان پروفیسر وکیل ٹیچر پڑھے لکھے لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، چاہے جس مسلک سے ہیں، بندیالوی کہتا ہے سورت مریم کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہارا عقیدہ درست ہو جائے۔ بچے کے آنے سے پہلے 3 دن پہلے ہم تیری زبان کیا کر دیں گے، جلے زبان ہوئے نا بند، ذکر آپ کریں گے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کریں گے۔ دنیا کی کوئی بات جب زبان ہونا بند، سمجھنا کہ 3 دن کے اندر بیٹا آنے والا ہے، اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ آ لوگوں جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے پکارتے ہو، ان کی تو زبان بھی ان کے قبضے میں نہیں ہے، میں چاہوں تو بولنے دوں، میں نہ چاہوں تو بولنے بھی نہ دوں۔ پیغمبر کا بے اختیار ہونا دیکھ اور میرے رب کا اختیار دیکھ، اس کا اختیار دیکھ۔ جی خامند کوئی نہیں، بیٹا دے دے۔ اور جب مریم کہتی ہے متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، مولا میں مر گئی ہوندی۔ آپ 1 منٹ کے لیے تصور کریں، ایک لڑکی ہے، کنواری ہے، شادی نہیں ہوئی، نبیوں کے خاندان کی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کے چک میں لے جانا ہے۔ 1 منٹ کے لیے تصور کرو یار، برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہتی ہے، مت تو قبل ھذا، مولا میں مر گئی ہوندی، لوگ میرا نام بھول گئے ہوندے، میں کیڑی مصیبت پہ گئیاں۔ اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو؟ درخت کے نیچے، کھجور کا درخت، کھجوریں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تنا پکڑ کے ہلا، ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے۔ کلی کھجوراں کھا، آسے پاسے ویکھ، کوئی نلکا، کوئی چشمہ، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی نلکا، پانی پی، مولا کوئی نہیں۔ فرمایا نیچے دیکھ، ہم نے چشمہ بھی جاری کر دیا ہے۔
پانی پی. آج کھجوریں بھی بغیر اسباب کے، آج چشمہ بھی بغیر اسباب کے، اور آج تیرا عیسیٰ بھی بغیر اسباب کے. اس طرح عیسیٰ آ گئے کلی وشربی وقرری. مولا بیٹا بڑا پیارا ہے، قوم کو جا کے کیا کہوں گی؟ اللہ نے فرمایا بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا ہے؟ جو رب خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، بغیر خامد کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے. تیری لاج بھی ہم نے رکھنی ہے. تو نے کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے، آگے میں جانوں میرا عیسیٰ جانے. مریم لے کے آ گئی. اللہ دی قسم ہے، نیک بندیاں دے پیر یہ کدی پھسل جان نہ. مریم دا تے پھسلے ہی نہیں نا پھسلے، وہ تو پاک دامن ہے. لیکن کبھی نیک بندوں کے پیر پھسل جائیں نا، رب معاف کر دے وے تے کر دے وے، لوگاں معاف ہو نہیں کر، بالکل نہیں. جگہ جگہ اور کوئی سنیا جے کہ کیا کہ سب گول کچھ نہ پھول، کہ کیا ہوا ہے؟ او فلانا مولوی ہے نا، بس اگوں کچھ نہ پھول. یہ آپ تماشا بناتے علماء کے ساتھ خاص کر کے، مولوی کے ساتھ خاص کر کے. دوسرے لوگ جو مرضی کرتے رہے، نہ میڈیا بولے گا، بالکل نہیں بولے گا. کوئی سیاسی ایسا کام کر دے کبھی نہیں بولے گا. کسی مولوی سے سرزد ہو جائے اور سر پہ اٹھا لے، پورے معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ سے بھی میں کہوں گا، یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے، ان سے غلطیاں ہوتی. اس کا طریقہ یہ ہے، اس خطیب کو امام کو الگ لے جاؤ، محبت کے ساتھ اصلاح کے لیے اس کو بات سمجھا دے کہ مولانا آپ میں یہ غلطی ہے، آپ اپنی اصلاح کرو. اللہ اللہ خیر سن. اگر اس کے باوجود اصلاح وہ نہیں کرتے ہیں، انتظامیوں کو کہے کہ جی مولانا کہ یہ غلطی ہے، مانتے نہیں ہیں، پھر انتظامیہ فیصلہ کر. کچھ علماء کرام جو ہیں، ائمہ اور خطیب یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، مجمع بھی ہوں گے، عام میں بھی انتظامیہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. علماء کی خدمت بھی کیا کرو، صرف انہوں دی غلطیاں نہ چنیا کرو، انہوں دی کچھ خدمت بھی کیا کرو. خدا گواہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رمضان شریف آتا ہے تو انتظامیہ بیٹھ جاتی ہے، قالین کچھ پرانا نہیں ہو گیا؟ ہاں چکو اس میں نمے قالین پاؤ، رمضان آ گیا، 20 لاکھ کے قالین پڑ گئے. مینار 120 فٹ اونچا، کتنا لگ رہا ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اے سی نکالو یار، نئے لگاؤ، لگا دو. اور جب خطیب امام کہتے ہیں میری تنخواہ تھوڑی ہے، کچھ اضافہ کر دو، تے صدر صاحبہ دن گنجائش نہیں جی. 120 فٹ مینار بنان دی گنجائش ہے تے نویں قالین پان دی گنجائش ہے تے 2-3 ہزار روپے اضافے دی گنجائش کوئی نہیں. پلیوں دینا جے، یہ جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے اس نے پلے سے دینا ہے؟ لوگ دیتے ہیں نا، لوگ چندہ دیتے ہیں. لوگ چندہ اسی لیے دیتے ہیں کہ مسجد کے اخراجات اس سے پورے. تو خطیب امام اس میں شامل ہیں کہ کوئی نہیں؟ خدمت کتنی کرو. یہ جو مؤذن ہیں، خادم ہیں، لیٹرین صاف، وضو خانہ صاف، برآمدے صاف، صفیں صاف، تم آئے مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے چلے گئے، یہ آپ کے محسن ہیں. کبھی کبھی نکلتے نکلتے خادم اور مؤذن کو السلام علیکم، خالی نہیں، السلام علیکم. دوسرے تیسرے دن اگر 4-5-10 بندے اس کو 50-50 100 دے دیں گے، اس کے بھی 500-600 روپے بن جائیں گے. 1-2 دہاڑیاں چنگیاں، اس کے بچے بھی اچھی چیز کھا لیں گے. یار آپ کا کیا بگڑے گا 50 روپے سے 100 روپے سے؟
جمعے کے دن خطیب صاحب جب باہر نکلتے ہیں آپ ملیں خطیب صاحب کو ویسے میں اپنے ایک مقتدی نو آخیا یار تسی بڑے عجیب لوگ ہو تے مینوں آکھدا اسی ویکھتے ہیں ہر جمعے تے تہاڈا نواں سوٹ ہوندا ہر جمعے تے تہاڈی نویں واسکٹ ہوندی ہے تسی تے اسی تو آندے بھی ہے اور میں آکھیا نویں سوٹ بھی اسی آپے کدی نہیں لے ہم خود خریدتے پھرتے ہوتے ہیں نویں سوٹ پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے باتیں نکال کے لاتے ہیں یار خرچ کرنے کے معاملے میں رب کے مجھے ایک صاحب بتانے لگے بھائی میں ٹیلیں لینی تھی ٹیلیں یہ سرگودا میں ایک بڑی پارٹی ہے تو ٹیلیں لینے ہم گئے تو مسجد کی ٹیلیں تھی تو وہ جو مالک تھے نا برادری کا نام تو میں نہیں لوں گا بڑی مشہور برادری ہے ان کے متعلق ہے کہ اگر ان کو سلام دو نا تو ہاتھ واپس آئے تو گننا چاہیے 5 انگلیاں واپس آئیں ہیں کہ نہیں آئی ہیں تو وہ انہوں نے کہا یہ مسجد کے لیے ہے جی حضرت مسجد کے لیے کوئی رعایت تو آگے سے وہ کہتا ہے تو میں اللہ کو جوتیاں پوانی ہیں تو چاہنا بھئی اللہ من جوتیاں مارے کیوں جناب جوتیاں اللہ کہے گا میں ساری کائنات نو دینا تو میں رعایت کرنے والا کون ہوں ایتھے آؤ جناب میں ساری لوگوں نو پالنا تو میں رعایت کیتی ہے نہ بھائی میں رعایت نہیں کرنی اللہ نے تو خدمت کیا کرو یار میں تو جتنے نکاح پڑھاتا ہوں نا اول تو میں پڑھاتا نہیں نکاح زیادہ کوئی دوست آ جائے میری مسجد کے اندر آ جائے کہ مسجد میں پڑھائیں گے میں پڑھا دیتا ہوں وہ جڑے میں جیب اپنی خالی کر کے جانا بھی پیسے کٹ نہ لین کے دائیں جیب بچوں دینے نہ کیے بیچارے مویدہ نے انہوں نے پتہ نہیں سا پڑھا کی چھڑیا بیٹے کی شادی ہوتی ہے 500 دے کارڈ نہیں چھپ سکتے اطلاع دینی ہے بھائی شادی فلان دن ہے 500 کے کارڈ بھی چھپ سکتے ہیں کارڈ تے چھپانا 80,000 دے ایک ایک کارڈ 100 روپے کا 200 روپے کا پھر کہتا پھرتا ہے لیٹنگ کرو بھائی ساری برادری دے مکانہ تے کر دیو بابا پیسے بڑے لگنے نہیں اس کیا پتر روز روز پر نیندن پیسے نو اگلا لیٹنگ کرو آتش بازی کا سامان خریدو گولے شولے بابا 2 لاکھ ہیں 2 لاکھ اگلا 2 لاکھ نو بیٹے سے اچھی ہیں 100 کاراں دی برات جائے گی مہندی کا جلوس الگ ہوگا ولیمے میں 10 ڈشیں ہوں گی کوئی حساب نہیں کنجرانو مجریاں تے لگا رہے ہیں جب نکاح ہوا تو دولہے کا باپ پوچھتا ہے مولوی جی تہاڈی فیس کتنی ہے ہن حساب کتاب شروع پہلے کوئی حساب کتاب اچھا مولوی صاحب ڈر کے کہتے ہیں 2000 جی 2000 تو دولہے کا باپ کہتا 2000 آتش بازی تے 2 لاکھ خرچ کیتا ہی لیٹنگ تے لاکھ خرچ کیتا ہی کارڈاں تے 2 لاکھ خرچ کیتا ہی نکاح پڑھانے والے آدمی کو اگر تو 8-10 ہزار روپے دے دے یہاں حساب تمہیں یاد آ جاتا ہے تو عالم ہے خطیب ہے امام ہے اس کو کھلے دل سے پیسے دے دو خدمت کیا کرو علماء کی ایک گل تو چنگی لگی ہے کہ کون نہیں لگی کیوں پہ علماء کرام تو چنگی نہیں لگی میں نے تو یار آپ کا مقدمہ لڑا ہے ہر جگہ لڑ رہا ہوں ہر تقریر میں کہہ رہا ہوں اے جڑے علماء کلمے تو پڑھا دیں نا پہلا کلمہ تے دوہ تے تریہ اے نکاح دی کوئی جز نہیں نو اے صرف اس واسطے پڑھا دیں میں تو بھی کوئی سمجھ آوے میں مولوی انہاں دا زور لگا کوئی تھوڑا جیا ورنہ کوئی کلمے شلمے نہیں ہوتے نکاح میں تو خدمت کیا کرو ایک گل تو چنگی لگی ہے کہ نہیں لگی سچی سچ گل کرنا آئندہ احتیاط کرو گے اپنے محلے کی جو مسجد ہے گاؤں کی جو مسجد ہے اس کے جو امام ہیں خطیب ہیں مؤذن ہیں وقتاً فوقتاً جس طرح بیٹوں کو جیب خرچ دے دیتے ہو کچھ ان کی بھی تھوڑی سی خدمت کر دیا
مریم کے پاس آ گئے، یہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھو۔ معاملہ اور زیادہ مشکوک ہو گیا۔ ایک دن کا بچہ، اپنے پاپ تے گناہ بچے دے سر تے، بس جب آوازیں بلند ہونے لگی نا، اللہ نے کہا اٹھو میرا عیسیٰ، تیری ماں پہ تہمت لگ گئی ہے، ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر، میری توحید بھی بیان کر۔ تو حضرت مریم کو وہ ایسا قادر اور قدیر ہے کہ حضرت مریم کی جھولی ہری کر دی بغیر خامند کے۔ تو اللہ سے کیوں مانگنا چاہیے؟ اللہ سے کیوں سوال کرنا چاہیے؟ اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ قادر ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہے، اس لیے کہ وہ قدیر ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ پکارنا اس کو چاہیے جو مالک ہو، پکارنا اس کو چاہیے جو قادر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا، ارحم علینا یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث۔ اس مدرسے کے لیے میں مدرسے کے بارے میں کوئی جملہ بھی نہیں کہہ سکا، نہ طلبہ کے بارے میں کوئی کہہ سکوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، منتظمین کے اخلاص میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ جو لوگ معاونین ہیں اس مدرسے کے، اللہ ان کے مال میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں علمی عملی زندگیوں میں کامیابیاں عطا فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا